خوابوں کی تعبیر اور مجرب وظائف اصلاحی بیانات کے لیے مولانا ذوالفقار یوسف کے چینل کو سبسکرائب کریں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ اخلاص کا عمل اتنا بہترین عمل ہے اور سورہ اخلاص کے فضائل اتنے کثیر ہیں کہ جن کو اگر ہم بیان کریں تو اس کے لیے بہت زیادہ وقت درکار ہے، لیکن اس کے اندر اللہ نے ایسی خصوصیات رکھی ہیں کہ آپ یقین مانیں، آپ سنیں گے تو آپ کو یقین نہیں آئے گا۔ اور لوگ بڑے بڑے وظائف بتاتے ہیں اور بڑے بڑے وظائف کر کے تھک جاتے ہیں، لیکن سورہ اخلاص کا عمل یہ ایسا ہے کہ اس کو کرنے سے جو فائدے ملتے ہیں وہ یقیناً کسی اور وظیفے سے نہیں ملیں گے۔ اور دوسری بات ہے کہ یہ عمل بھی قرآنی ہے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث اس بارے میں موجود ہیں، اور جس وظیفے کے بارے میں، جس عمل کے بارے میں حدیث موجود ہو تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ اس کی اہمیت کتنی بڑھ جاتی ہے۔ سورہ اخلاص ایک دفعہ پڑھنے سے تہائی قرآن کا ثواب ملتا ہے، اور یہ بات احادیث سے ثابت ہے۔ اور جو شخص 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیتا ہے تو گویا کہ اس نے پورا قرآن مجید پڑھ لیا، اس کو پورے قرآن مجید پڑھنے کا ثواب مل گیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ صحابہ سے فرمانے لگے کہ کیا آپ کے اندر کوئی طاقتور نہیں ہے جو 1/3 قرآن پڑھ لے؟ تو پھر فرمایا کہ سورہ اخلاص ایک دفعہ پڑھنا یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ تو آپ علیہ السلام اتنے میں تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ انہوں نے سچ کہا۔ اسی طرح ایک دفعہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مسجد میں بیٹھے تھے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آج میں آپ کو 1/3 قرآن مجید سناؤں گا۔ پھر سورہ اخلاص سنا کے آپ تشریف لے گئے، اور صحابہ آپس میں یہ بات کرنے لگے کہ شاید کوئی وحی نازل ہو گئی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ میں 1/3 قرآن سناؤں گا۔ تو آپ علیہ السلام تشریف لے گئے، وہ اسی انتظار میں بیٹھے تھے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام واپس تشریف لائے، اور آپ نے فرمایا کہ میں نے آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ میں 1/3 قرآن سناؤں گا، میں نے سورہ اخلاص سنا دی، اور یہ سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ اسی طرح دوستو سورہ اخلاص انتہائی اکثیر ہے ہماری زندگی میں ہر عمل کے لیے، اور سورہ اخلاص کا عمل یہ اتنا طاقتور ہے، اگر انسان یقین کے ساتھ کرے، یقین مانے 9 فائدے جو میں آپ کو بتاؤں گا کہ سورہ اخلاص کے 9 فائدے، وہ تو انشاءاللہ آپ ایسے سمجھیں کہ آنکھیں بند کر کے انسان کو ملیں گے، اور اس کے باقی جو فوائد ہیں وہ تو لا تعداد ہیں۔ لیکن اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کریں، لائک کریں، شیئر کریں، شکریہ۔ سورہ اخلاص جو شخص روزانہ 200 بار پڑھتا ہے، 2 تسبیح سورہ اخلاص کی پڑھ لے، کیا مشکل ہے؟ کام کرتے ہوئے پڑھ لیں، زبان سے پڑھنا ہے، باقی آپ کہیں جا رہے ہیں راستے میں جاتے ہوئے پڑھ لیں، کوئی کام کر رہے ہیں کام کرتے ہوئے پڑھ لیں، 200 دفعہ سورہ اخلاص کا آپ ورد کر لیں، اس کو اپنے عمل میں شامل کر لیں، تو سب سے بڑا فائدہ جو اس کا ہوتا ہے نمبر 1 پہ وہ ہے پریشانیاں اللہ ختم کر دیتا ہے۔ دوسری جو بڑی اس کی وجہ ہے، دوسرا بڑا فائدہ سورہ اخلاص کا یہ ہے کہ انسان کے لیے 300 دروازے رزق کے اللہ کھول دیتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، آپ یقین کریں، رزق کے لیے آج کل لوگ کتنے پریشان ہیں، کسی کو نوکری نہیں مل رہی، کسی کی نوکری ہے تو تنخواہ اتنی نہیں ہے کہ وہ اس میں اپنا گزر بسر کر سکے، یعنی معاشی اعتبار سے ہر بندہ پریشان ہے۔ تو 200 دفعہ سورہ اخلاص کی جو شخص تسبیح کرتا ہے تو اس کی پریشانیاں ختم، 300 دروازے اللہ رزق کے کھول دیتا ہے۔ نمبر 3 پہ یہ ہے کہ رحمت کے دروازے اللہ کھول دیتا ہے۔ رحمت کے دروازے آپ کو پتہ ہے، ایک دروازہ رحمت کا کھل جائے تو انسان کی دنیا اور آخرت بن جائے، اور جب 9 دروازے اللہ رحمت کے کھول دے گا
تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ اس انسان کے کیا حال ہوگا، کتنی اچھی زندگی گزرے گی۔ نمبر 3 پہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ 4 پہ اللہ تعالیٰ اس کو بغیر محنت کے علم دے گا۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اپنے علم میں سے اللہ علم عطا کرتے ہیں، اور جس شخص کو اللہ کے علم میں سے حصہ مل جائے تو اس شخص کی کیفیت کیا ہوگی، اس کی دل کی کیفیت کیا ہوگی۔ اور نمبر 5 اللہ تعالیٰ اس کو حلم عطا کرتے ہیں اپنے حلم میں سے، یعنی اس کو برداشت کرنے کا اللہ تعالیٰ یہ صفت اس میں پیدا کر دیتے ہیں کہ یہ برداشت کرنے والا بن جاتا ہے، اس کا دل ہر بات کو برداشت کرتا ہے، اس کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، یہ حکمت اس کو مل جاتی ہے، ہر کام میں حکمت سے کام کرتا ہے، اس کے علم میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اسی طرح اگر ایک شخص 200 دفعہ جب قرآن مجید پڑھے گا، 200 دفعہ سورہ اخلاص پڑھے گا تو اس کو 66 قرآن مجید ختم کرنے کا ثواب ملے گا۔ ایک قرآن مجید ختم کرنے کا کتنا بڑا ثواب ہے، ایک لفظ پہ 10 نیکیاں ہیں، اور 66 قرآن مجید ختم کرنا کتنے بڑے اجر و ثواب کا باعث بنے گا۔ اور وہ لوگ جن کو قرآن مجید آتا نہیں ہے، دیکھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے، تو سورہ اخلاص تو ہر ایک کو آتی ہے، کیونکہ وہ نماز میں اکثر یہی سورہ اخلاص پڑھتے ہیں لوگ۔ تو سورہ اخلاص کو اگر پڑھ لیا کرے دن میں 200 دفعہ تو اس کے 66 قرآن مجید کا ثواب اس کو ملے گا، اور ہر روز پڑھے، ہر روز 66 قرآن مجید کا ثواب اگر وہ پاتا رہے تو آپ اندازہ لگائیں کہ ساری عمر میں اس کو کتنے قرآن مجید ختم کرنے کا ثواب ہوگا۔ اسی طرح 50 سال کے گناہ انسان کے معاف ہو جاتے ہیں جو شخص 50 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لے، یہ بھی حدیث شریف سے ثابت ہے۔ اور اگر ایک شخص 10 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کرتا ہے، ایک محل بناتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر 200 دفعہ ایک شخص سورہ اخلاص پڑھے گا، آپ اندازہ لگائیں کہ اس کے لیے 20 محل جنت میں تیار ہو جائیں گے۔ آپ اپنے عزیز رشتہ داروں کو بھی اس کا ثواب بخش سکتے ہیں، ہر روز ایک نیا محل آپ اپنے فوت شدہ رشتہ داروں کو گفٹ کر سکتے ہیں، یہ ان کے لیے بہترین تحفہ ہے۔ اگر آپ ان کے لیے ایصال ثواب کی نیت سے کریں تو یقین مانیں وہ بھی، ان کا بھی کتنا بڑا فائدہ ہوگا، ان کے لیے جنت میں محل تعمیر ہوگا۔ اور اسی طرح 200 نفل پڑھنے کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں، یہ کس وجہ سے؟ سورہ اخلاص کی وجہ سے۔ اب جو آخری بات بتانے لگا ہوں انتہائی اہم بات ہے، اور اس کو آپ یقین مانیں یہ والی فضیلت اگر کسی کو مل جائے تو اس کی بخشش کے لیے یہی ایک وجہ ہی کافی ہے، وہ یہ ہے کہ جو شخص 200 دفعہ سورہ اخلاص کو پابندی سے پڑھتا ہے تو اس کے جنازے میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیج دیتا ہے، فرشتے اس کی جنازے میں شرکت کرتے ہیں جن کی تعداد لاکھ سے اوپر ہوتی ہے۔ تو جس بندے کے جنازے میں فرشتے شرکت کر لیں تو آپ خود سوچیں کہ اس کے بخشش کے لیے اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ تو یہ سورہ اخلاص کے فوائد تھے۔ آپ چھوڑ دیں سب وظیفوں کو، سورہ اخلاص کا وظیفہ کریں۔ آپ کے رزق کا مسئلہ ہے، آپ کی شادی کا مسئلہ ہے، آپ کے گھریلو جھگڑوں کا مسئلہ ہے، سب مسئلوں کا حل انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے حل کر دیں گے۔ اور رحمت کے 300 دروازے رزق کے، تو یہ تمام فوائد تب ہوں گے جب ہم یقین کے ساتھ سورہ اخلاص کو اپنے وہ بنا لیں گے، زندگی کا حصہ بنا لیں گے۔ جزاکم اللہ۔